السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے یہ بات معراج شریف کی ظاہر فرمائی تو کافر بے یقینی کا اظہار کرنے لگے، اور ابو جہل راستے میں حضرت ابو بکر کو ملا اور کہا، اے ابو بکر، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بندہ ایک رات میں مسجد اقصیٰ سے ہو کر واپس آ جائے؟ آپ نے کچھ اور نہیں کہا، صرف اتنا پوچھا، کس نے کہا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تمہارے جو دوست ہیں۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے، انہوں نے جو کہا ہے سچ کہا ہوگا، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ یعنی آپ نے اس وقت کوئی دلیل ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، نہ اپنی فہم و فراست کو درمیان میں لائے، بلکہ دل اور دماغ کو اللہ کے حضور حال جھکا دیا اور دل اور زبان سے تصدیق کر دی۔ اسی بات پر آپ کو صدیق کا لقب عطا ہوا۔ ہم مسلمان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے کچھ باتوں میں دلیلیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی فہم و فراست کے ذریعے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اور رسول کے کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں ہمارا ادراک اور عقل و فہم بے بس ہے اور ہماری وہاں تک رسائی نہیں۔ معراج شریف کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نجم میں فرماتے ہیں، اس چمکتے تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم، جب یہ معراج سے اترے تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے، اور وہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے، انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے۔ پھر اس جلوہ نے قصد فرمایا، وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارہ پر تھا۔ پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا، تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اب وحی فرمائی اپنے بندے کو، جو وحی فرمائی۔ دل نے نہ جھوٹ کہا جو دیکھا، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے وہ جلوہ تو 2 بار دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی، بے شک انہوں نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، وہی فرمائی جو اپنے بندے کو وہی فرمائی، یہ وہی بلا واسطہ تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی فرمائی۔ ہم مسلمانوں کو اسی بات پر بلا تعمل یقین کرنا چاہیے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اس معاملے پر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دل کی آنکھوں سے دیکھا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ ان دونوں بزرگوں نے یہ بات ثابت کر دی، اور یہ قرآن مجید کی سورۃ نجم سے بھی ثابت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ وہ کیفیت ہمارے ادراک میں نہیں آ سکتی، مگر کچھ مکتبہ فکر کے حضرات نے اس کی تشریح مختلف انداز میں کی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان بغیر کسی بحث کے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا اور خاص وحی کی۔ اس پر ہم ایسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معراج شریف کے واقعے کی تصدیق کی۔ ہم سب مسلمانوں کو اس عظیم دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ بات واضح ہو سکے۔ ہمارا مقصد کسی علمی بحث میں پڑھنا نہیں، بلکہ عام مسلمانوں کو آسان الفاظ میں یہ سمجھانے کی کوشش کرنا ہے کہ جو بات ہمارے فہم اور ادراک سے بلند ہو، اس کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کے مطابق اپنے یقین میں لانا چاہیے اور ان بزرگوں کی وضاحت کو ماننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو خود اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا، پھر اپنے نبیوں کے ذریعے سے اپنی پہچان کروائی۔ مسلمانوں کو جو کچھ ملا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملا، اور ہم اللہ تعالیٰ تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے اور ان کے وسیلے سے ہی پہنچ سکتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں رہتا ہے، ہماری ہر بات سنتا ہے، ہر سانس کا جاننے والا ہے، ہماری دھڑکن میں ہے، ہماری دعا سنتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور پھر دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ خود بھی ان پر درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ وسیلہ نہیں تو کیا ہے؟ مسلمانوں، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی اور رسائی تک نہیں پہنچ سکتے، پھر عقل اور دلیل کو کیوں معیار بناتے ہیں؟ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو فوراً ایمان لے آئے۔ انہوں نے کوئی دلیل نہیں ڈھونڈی، نہ عقل و دانش کی بحث میں پڑے،
اور پھر اس پر قائم رہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ جو مسلمان بحث پہ پڑھتے ہیں اور دلیلیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سخت دل ہو جاتے ہیں اور بحث مباحثے کو اپنا معیار بنا لیتے ہیں، پھر ان سے ایمان کی وہ حلاوت چھن جاتی ہے جو ایمان کو عشق سے متعارف کرواتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں اور اقتداء میں اشرف وشہ صحابیوں نے نماز کی حالت میں اپنا منہ نئے قبلے کی طرف موڑ دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ عشق نے ایک ہی جنبش میں کر دیا قصہ تمام، اس جہاں کو بہرے بے قرار سمجھا تھا میں۔ سوچو ہم علم غیب، نور، وسیلے اور عید میلاد النبی کی دلیلیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اتنے پیچھے نہ رہ جائیں کہ ہمارا علم بھی ہمارے کام نہ آئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی پیچھے رہ جائیں۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ ہمارا یہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ شاید ہم عام اور آسان طریقے سے بات سمجھا سکیں اور کوئی مسلمان بے خبری میں ایمان کی حلاوت سے محروم نہ ہو جائے۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہماری بات میں تاثیر پیدا کر دے اور ہمیں بھی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہو اور دونوں جہانوں میں ہم سرخرو ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم ان کے دیکھنے پر جھگڑتے ہو، دلیلیں ڈھونڈتے ہو؟ مسلمانوں، اپنا ایمان اور عشق درست کرنا ہے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں۔ انہوں نے آسانی کے لیے کوئی دلیل اختیار نہیں کی اور عشق خداوندی کی معراج کو پا لیا۔ ان کی زندگی کو عقل سے نہیں دل کی محبت سے دیکھو۔ صبح دم مجھ سے کہا جبریل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہدایت کاملہ اور ایمان و عشق کی حلاوت عطا فرمائے اور مسلمانوں کو مشکلات میں آسانی فرمائے اور صراط مستقیم پر چلائے۔ خدا عشق ہے، مصطفیٰ عشق ہے، بلا شک علی المرتضیٰ عشق ہے، حسن عشق ہے، عشق عاشق حسین کہ سمجھو تو زین العابدین عشق ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔